اکثر لوگ اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کرتے، وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کے بچوں کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ پھر جب ان کو بری صحبت بگاڑ کے رکھ دیتی ہے تب آ کے کہتے ہیں استاد جی دعا کریو جی، بچہ سننا نہیں۔ پہلے تو آپ نے اس کو دیکھا نہیں، اس کی نگرانی کی نہیں، کدھر جا رہا ہے، کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جو وقت تھا وہ تم نے گزار دیا، اب دعائیں کام نہیں کرتی جب آپ نے اپنے جو ذمہ داری تھی اس کو نبھایا ہی نہیں، تو پھر اس کے بعد دعا کا کروانا یہ ایک بے فائدہ عمل ہے۔ اگرچہ رب العالمین جب بھی چاہے وہ ہدایت دے سکتا ہے، لیکن والدین کی ذمہ داری بھی تو کچھ بنتی ہے نا کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں کہ وہ بچے کس کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں، کیونکہ دوستی انسان کی زندگی کے اندر بڑا گہرا اثر رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، تو ہر انسان کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ یہ آپ کو اپنی دوستیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کی دوستی کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ ہماری جو تیسری ویڈیو ہے، جو پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلی چیز آپ اپنا کردار بچے کے سامنے اچھا پیش کریں، کیونکہ بچہ وہی کچھ سیکھتا ہے جو آپ سے دیکھتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو جب بھی آپ گھر کے اندر آئیں، بچے کو بلا کے اس سے ملیں، اس سے بات کریں، اس کی بات کو سنیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بچے کی صحبت کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بچے کی دوستی کس کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو چیز ہے اس کی عادت یا بنیاد آپ نے بچپن کے اندر ڈالنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کا بچہ بالکل خراب ہو جائے، آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے، پھر آپ اس کا کچھ سوچیں، نہیں، بلکہ بچپن کے اندر سے ہی جب آپ کا بچہ آپ کے پاس رہتا ہے، آپ کے گھر کے اندر رہتا ہے، وہ چلنا پھرنا نہیں سیکھ پا رہا ہوتا، اس سے پہلے جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اس سے پہلے آپ نے اپنے بچے کو اپنے ماحول کے اندر ضم کرنا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث البخاری کے اندر موجود ہے، ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اس حالت میں کہ آپ اپنی نواسی کو اٹھا کے رکھتے، امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا، آپ ان کو اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ سجدہ کرنے کے لیے نیچے جاتے تو اپنی اس نواسی بچی کو آپ زمین کے اوپر رکھ دیتے، پھر دوبارہ جب آپ کھڑے ہوتے قیام کی حالت میں دوبارہ سے اس بچی کو اٹھا لیتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری عادات آپ کے نواسوں اور نواسیوں کے اندر ملتی ہیں۔ ان کا چلنا، ان کے چلنے کا انداز، ان کے بات کرنے کا انداز، ان کا اخلاق، ان کا آداب انہوں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو اپنی اچھی صحبت فراہم کریں۔ پہلے آپ گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ آپ جب نماز پڑھیں تو اپنے بچے کو ساتھ رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں تو بچے کو پاس بٹھا کے کریں۔ جب بیٹھ نہیں سکتا تو اس کو، ابھی بچپن ہی ہے لیکن آپ اس کے سامنے تلاوت کریں، گھر کے اندر دینی ماحول اس کو فراہم کریں، تب جا کے آپ کا بچہ جس طرح آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں، آپ کا فرمانبردار، وہ اس طرح بن جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بچپن کے اندر بچے کو دیکھیں ہی نہ، اس کا خیال ہی نہ کریں، نگرانی نہ کریں، پھر جب وہ بچہ بگڑ جائے، اس کے اوپر صحبت کا اثر اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ اپنی محفل کو چھوڑ ہی نہ پائے، تو اس وقت کا وویلا کرنا تو کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بہترین مثال دی ہے دوستی کے حوالے سے۔ اب دیکھیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل اور آپ کی سوچ کتنی گہری ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے زیادہ عقل مند تھے۔ آپ نے دو بندوں کی مثال دی ہے، دنیا کے اندر دو پیشوں کی مثال میرے نبی نے دی ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر بے شمار پیشے ہیں،
ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، دنیا کے اندر ہر طرح کا کام کرنے والے لوگ ہیں، لکڑی کا کام کرنے والے، سیمنٹ کا کام کرنے والے، ہر طرح کا کام کرنے والے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ نے مثال دی ہے صرف دو پیشوں کی۔ ایک مثال دی ہے خوشبو بیچنے والے کی، دوسری مثال دی ہے میرے نبی نے بٹی کو دونکنے والے کی۔ اب دونوں کی فطرت بڑی عجیب ہے۔ یہ جو دو پیشے ہیں، پیارے پیغمبر نے پہلے حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ مثال اچھے دوست کی اور مثال برے دوست کی خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے اور بٹی دونکنے والے کی طرح ہے۔ اب جو اچھا دوست ہے اس کی مثال کستوری بیچنے والے کی طرح ہے، خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے۔ جو برا دوست ہے اس کی مثال بٹی دونکنے والا، جو لوہار ہے اپنی بٹی، جو آگ کی بٹی کو گرم کرتا ہے، جس کے اندر لوہے کو تپا کے اس کو کوٹتا ہے، وہ برے دوست کی مثال اس طرح دی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بٹی دونکنے والا برا ہے، بلکہ ایک فطرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ خوشبو والے کی دکان کے اوپر آپ جائیں گے تو پیارے پیغمبر نے فرمایا یا تو آپ اس سے خرید لیں گے خوشبو، یا تو آپ کو وہ تحفے کے طور پہ دے دے گا، یا اگر تحفے کے طور پہ نہیں دی تو کم از کم خوشبو تو اچھی آئے گی نا۔ اب دیکھیے خوشبو بیچنے والے کی فطرت، آپ جاتے ہوں گے خوشبو پرفیوم والے کی دکان کے اوپر، اس کی فطرت ہے جب آپ جائیں گے ویسے ہی دیکھنے کے لیے اس کی دکان کو جائیں گے تو اٹھا کے 3-4 قسم کی خوشبو ڈھکن کے اوپر ڈال کے آپ کو سنگھائے گا، آپ کو بعض اوقات آپ کے کپڑوں کے اوپر لگا دے گا کہ اس کو خوشبو جب آئے گی، خوشبو اس کو اچھی لگے گی، اس کے من کو بائے گی تو یہ خوشبو خریدے گا۔ یہ اس کی فطرت ہے۔ اب پیارے پیغمبر نے اچھے دوست کی مثال اس طرح سمجھائی ہے، اگر اچھے دوست کے ساتھ آپ کے بچوں کے دوست اگر اچھے ہیں تو پھر یا تو ان اچھے دوستوں کے کردار کی جھلک آپ کو اپنے بچوں کے اندر دیکھنے کو ملے گی، یا کم از کم اتنا تو ہوگا نا کہ ان اچھے دوستوں کے کردار کی خوشبو آپ کے بچے کے اندر بھی آئے گی۔ اس طرح کی ادائیں یہ اپنانے کی کوشش کرے گا، آپ کی فرما برداری کرے گا، آپ کی ناراضگی کا اور رضامندی کا خیال رکھے گا، آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے کیا بری لگتی ہے اس کا بھی وہ خیال کرے گا، اس لیے کہ اس کو اس کی محفل نے ماں باپ کی فرما برداری سکھائی ہے، بڑوں کی عزت کرنا سکھائی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرنا سکھائی ہے۔ اگر محفل اچھی ہے تو پھر مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے۔ اچھی محفل آپ کے بچوں کے اچھے دوستوں کی محفل، آپ کے بچوں کے اوپر اس کا رنگ آپ کو نظر آئے گا، اس کی خوشبو نظر آئے گی، وہ کردار اس کی جھلک آپ کو نظر آئے گی۔ دوسری طرف برا دوست جو ہے بٹی دونکنے والا، میرے پیغمبر نے فرمایا یا تو وہ آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا، آپ اس کے پاس جب بیٹھیں گے ہوا دے گا، جب بٹی کو ظاہر چنگاریاں اڑے گی آپ کے کپڑے کے اوپر پڑیں گی تو آپ کے کپڑے جلا کے رکھ دے گا، یا کپڑے اگر آپ کے بچ بھی گئے تو کم از کم بری بدبو تو آئے گی نا، دھواں تو آپ کے آنکھوں کو لگے گا، اس کی بٹی کی جو بدبو ہے وہ تو آپ کو محسوس ہوگی نا۔ اسی طرح برا دوست، جب آپ کے بچے برے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اگر ان کی عادتیں نہ ہی اپنائیں گے لیکن کم از کم ان کے برے کردار کا اثر اس کے دل کے اوپر ضرور پڑے گا، اس طرح کی عادتیں کبھی نہ کبھی یہ اپنانے کی ضرور کوشش کرے گا۔ اگر دوست برا ہے، وہ شرابی ہے تو آپ کا بچہ بھی شرابی ہی بنے گا نا۔ اگر دوست آپ کے بچے کا دوست اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے، وہ نمازوں کا پابند ہے، وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، تو آپ کا جو بچہ ہے اس کے اوپر بھی وہی کردار، وہی تصویر آپ کو نظر آئے گی، اور برے دوست کے ساتھ بٹھائیں گے تو اس کا وہی برا کردار آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ پھر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں سنے گا، پھر وہ نشے بھی کرے گا، وہ برے کام بھی کرے گا، بے حیائی کے کام بھی کرے گا، آپ کی نافرمانی بھی کرے گا، گالم گلوچ بھی کرے گا۔ تو اس لیے انتہائی ضروری ہے بچوں کی تربیت اور ان کے کردار کی بنیاد ڈالنے کے لیے آپ بچپن کے اندر ہی ان کو ایسا ماحول فراہم کریں، پہلے اپنی صحبت اچھی ان کو دیں، ایک دوست کی حیثیت سے اپنے بچوں کے ساتھ پیش آئیں، بچوں کے دوست بنیں، ان کو اپنے جو اچھا کردار ہے ان کے اوپر بھی اس کردار کی تصویر کشی کرنے کی کوشش کریں،
اور جب بچے باہر نکلنے لگ جائیں تو اپنے بچوں کے پیچھے نگرانی کریں کہ آپ کا بچہ ملتا کس کے ساتھ ہے، بیٹھتا کس کے ساتھ ہے، اس کا دوست، اس کا تعلق میرے رب کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ دیکھا کریں کہ یہ جو دوستیاں ہیں یہ اللہ سے آپ کو کتنا جوڑتی ہیں اور یہ دوستیاں آپ کو اللہ سے کتنا دور کرتی ہیں۔ جو دوستی آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے اس دوستی کو چھوڑ دینا ہی انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے، اور جو دوستی آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے، اللہ کی محبت آپ کے دل کے اندر بھر دے، وہ آپ کے لیے بھی مفید ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ چیز آپ کو سوچنی چاہیے، اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا چاہیے، تبھی جا کے آپ کے بچوں کا جو کردار سازی ہے اس کے اندر آپ ایک اچھا کردار ادا کر سکیں گے۔ صرف بچوں کو پیدا کر کے چھوڑ دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ ان کی تربیت کرنا، ان کو اچھا اور برا سمجھانا کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے، تمہارے مستقبل کے لیے کیا اچھا ہے، تمہاری قبر کے لیے کیا اچھا ہے، تمہاری آخرت کے لیے کیا چیز اچھی ہے، یہ ساری چیزیں سمجھانا آپ کا حق بنتا ہے۔ یہ آپ ماں باپ کا حق بنتا ہے، ماں کا کچھ زیادہ بنتا ہے، باپ کا بھی حق بنتا ہے۔ وہ چاہے دنیا کمانا ہی نہیں ہے صرف اس کا کام، بلکہ بچوں کی کردار سازی کرنا بھی، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔